خواتین و حضرات، سیاست بھی کیسا کھیل ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، 20 دن بچے ہیں، کیمپینز چل رہی ہیں، جلد سے جلوس عروج پر ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کس کس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن آج خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان تھا جس میں فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت نون لیگ کے ساتھ بھی بنا سکتی ہے اور چانسز ہیں، کیونکہ کوئی بھی میجورٹی نہیں لے گا، کسی کے پاس 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، اور اسی طرح ایک گلدستہ بنے گا پی ڈی ایم جیسا جس میں تاریخ ساز سب سے بڑی کابینہ، سب کو نوازا جائے گا، ملک سے سوا سب کو نوازا جائے گا۔ ملک کا حال ہم جانتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے۔ پھر پی جے میر صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ آج جو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور تھکم تھکا ہیں، کل حکومت بنانے کے لیے بغل گیر ہو جائیں گے سر، یہ کیسی سیاست؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ مجھے یاد ہے میں تو خود نواز شریف کے ساتھ اس دن آیا تھا جس دن رات کو ہم لنڈن سے چلے تھے، تو صبح پہنچے تو جہاز میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورنمنٹ سے باہر جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں ان کے ساتھ تھا اسی پی آئی پہ۔ اب دا کوشچن از کہ دیکھو یہ اپوزیشن میں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ بیکاز آف ون پارٹی، بیکاز آف ون مین، عمران خان۔ یہ سارے پی ڈی ایم جو بنی ہے اس لیے بنی ہے، پی 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 اس کے اندر وہ نہیں تھی، وہ ایک الائنس پارٹنر تھی، لیکن اٹ واز ناٹ پارٹ آف دا پی پی پی۔ سو بیسکلی یہ جو گورنمنٹ خورشید شاہ کہتے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا ایک آپ کہہ لو کہ ایک پولیٹیکل گزمو ہے کہ جو کہ ہر ووٹر کو اپیز کرے گا، ہاں جی آئیں گے تو یہ بھی ساتھ آ جائیں گے، وہ بھی ساتھ آ جائیں گے، بیکاز ہر ایک کو لگی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ میں کون آئے گا، یہ کوریڈورز آف پاور کے اندر کون آئے گا۔ یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے۔ اسی لیے آپ کہہ لو کہ پی 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 تو بڑے زور سے آ رہی ہے، انہیں اپنا منشور بھی دے دیا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس پہ کوشچنز اٹھتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات کی بلاول نے، جو 2 پوائنٹس میں ریز کرتا ہوں، ایک ہے انہوں نے کہا کہ اسکل لیبر کو آگے لے کے آئیں گے، دیٹ از دا نیڈ آف دی آر، ویری گڈ۔ دوسرا 300 واٹ جو بجلی آئے گی، اس کی ڈیفیشنسی آپ کہاں سے پوری کریں گے یہ مجھے بتا دیں۔ آپ نے کہیں سے تو کرنا ہے، تو اگر آپ 300 واٹ کیا آپ نے صرف سندھ کے لیے رکھنا ہے یا پورے پاکستان کے لیے؟ تو اگر آپ پورے پاکستان کے لیے رکھتے ہیں پھر بھی آپ خسارے میں جاتے ہیں، سندھ کے لیے رکھتے ہیں پھر بھی جیتے جاتے ہیں۔ آفٹر آل آپ نے پورا تو کرنا ہے کہیں سے، آپ کے بجٹ کے اندر کہاں سے آپ کی پروفیشن ہے؟ دو، تیسری چیز جو ہے، یہ جو بھی اس وقت آج جو چیز چل رہی ہے، بالکل الیکشن کا ماحول نہیں ہے۔ الیکشنز ہوتے ہیں فیئر اینڈ فیئر، اور آج ایک واحد موقع تھا آفٹر دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کہیں یہ عوامی فیصلہ کرے گی، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیموکریسی کا تھا۔ ابھی مفتی صاحب نے جو بات کی ہے پہلے، آپ کے پاس 56% جب آ گیا تھا تو ڈیموکریسی تو وہیں آپ نے ختم کر دی، جو آپ نے مجیب کو گورنمنٹ نہیں دی ہے، وہیں تو آپ کی ڈیموکریسی، دیٹ واز دا فیلئر آف دا ڈیموکریسی۔ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے وہاں نہیں دی، تو آپ نے ایک اپنا ایک حصہ گوا دیا۔ تو جمہوریت جو ہے اس کے اندر لین دین بڑی پازیٹیو طریقے سے ہوتی ہے، جی یہ نہیں سر۔ کہ جو مجھے سوٹ کرے تو میں آپ کا ساتھی بن جاؤں، سوٹ نہیں کرے تو میں آپ کا حریف بن جاتا ہوں۔ یہ اس طرح باتیں نہیں چلتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی ایم میں سارے اکٹھے تھے، آج ایک دوسرے کے گلے باندھ پکڑ رہے ہیں سارے، کیوں؟ وائی؟ اور اوور نائٹ دشمن ہو گئے، اوور نائٹ اتنی بٹرنس آ گئی ہے۔ کیا یہ بٹرنس، اسی بٹرنس کو آگے لے کے چلیں گے؟ اینڈ لیٹ می ٹیل یو، نو ون ول بی ایکسیپٹنگ دیز الیکشنز ایٹ آل۔ دیکھ لینا، یہ رائٹ سر۔ سلیکٹڈ گورنمنٹ، اٹ از ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ۔ سلیکٹڈ گورنمنٹ کو کیا تنقید کوئی کرے گا؟ اور بھائی سلیکشن ہوئی ہے، ان کا ایک ٹائم ہوگا، پیریڈ ہوگا، یہ آئیں یہ چلے جائیں گے۔ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، آپ دیکھیں پھر پولیٹیکل پارٹیز کس طرح اپنے آپ کو ایکٹیویٹ، دوبارہ ری ایکٹیویٹ کریں گے ان دا پولیٹیکل سرکلز۔ رائٹ پی جے میر صاحب، میں اب یہ سوال سینیٹر غوث نیازی سے کرنا چاہوں گا۔ نیازی صاحب، بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم سب جانتے ہیں، نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، تیر شیر کا شکار کرے گا، اور پھر خورشید شاہ کہتے ہیں ہم تو حکومت بھی بنا سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کر۔ سر یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یا پھر سیاست کا حصہ؟ یہ گیم ہی ایسی ہے کہ الیکشن میں ایک دوسرے پر تھو ریزلٹس آ جائیں، آؤ گلے لگ جاؤ؟ جی، پہلے تو میں وہ مفتی کفایت صاحب نے جو بات کی ہے میاں صاحب کے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے میاں صاحب کی جو الفاظ استعمال کیے وہ قابل مذمت ہیں۔ ایک 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اس سے ملک کو خوشحالی دی ہے، اور کہا کہ بیانیہ بتا رہے ہیں۔ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کا 1993 کا بیان تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، پھر اسی عورت کے ساتھ انہوں نے مل کے حکمرانی کی
تو یہ سیاستدانوں کے بیانات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا الزام میاں صاحب کو دینا کہ جو ان کا بیانیہ بدل گیا تو میاں صاحب مردہ ہو گئے، یہ ہو گیا، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ رائٹ سر، اور دوسری جہاں تک ہے کہ میرا سوال سر، دیکھو جی، اگر ہمیں 2/3 بھی میجارٹی مل گئی تو ہم 2/3 کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ مکمل اب ہمارا بہت زیادہ انتشار کا مکمل نہیں ہو سکتا، 2/3 میجورٹی اور ہم نہیں سب ملی کے تو ساتھ سر لے کے چلیں تو گے۔ سر پیپلز اور پارٹی کے یہی ساتھ بھی اس اتحاد طرح کریں گے؟ پاکستان اس معاشی دلدل اور جو مسائل ہیں ان سے نکلے گا۔ جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ہمارے ملک میں نہ دہشت گردی ختم ہوگی، نہ معاشی مسائل حل ہوں گے، نہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ جو میگا جو مسائل ہیں ہمارے ملک کے، جو انرجی کے مسائل ہیں، کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ دن کے کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے سیاست کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی سوچنا ہوگا۔ جب ہمارا ملک سٹیبل ہو جائے گا تو پھر سیاست بھی ہوتی رہے گی، سیاستدان بھی ہوں گے، سیاست کرتے رہیں گے، اور روایتی سیاست ہوتی رہے گی۔ ہم اس وقت ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں پاکستان کو ایک عزت کا مقام دینا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب آج اسپیچ میں فرما رہے تھے کہ پاکستان کو ایک، دیکھو آج سے کچھ سال پہلے آپ 13 سے 18 کا دور دیکھ رہے ہیں تو پاکستان دنیا کی بہترین معیشتوں میں آ گیا تھا ایشیا کی، اور اسٹاک ایکسچینج کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو 3-4 سال کا ایک دور آیا تو اس میں اسٹاک ایکسچینج کہاں چلے گئی اور سب چیزیں بے کنٹرول ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی پی ٹی آئی کے بعد۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ٹیم ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 5 سال میں پورے کرنے دیں۔ اور شہباز صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جتنی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہمیں ہوتا تو ملک کہیں سے کہیں کا آگے جا ہوتا۔ سر اس وقت پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کہ جو اس وقت حمایت نون لیگ کو حاصل ہے اس کا 1/3 بھی ہمیں مل جائے تو ہم الیکشن کلین سویپ کر دیں گے، 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے۔ خیر اب میں گفتگو لے جاتا ہوں پیپلز پارٹی کی طرف۔ خواجہ صاحب، آپ کی نظر میں بلاول صاحب جو بیانات داغتے ہیں، نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، نون پہ تنقید کرتے ہیں، خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت بھی بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، آپ کی نظر میں سر یہ پولیٹکس ہے؟ از دس واٹ وی کال ڈرٹی پولیٹکس خواجہ صاحب؟ نہیں، یہ دیکھیں پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اتحاد کسی سے کرنا نہ کرنا، اتحاد صرف پاکستان میں اسی پارٹی کے ساتھ ہو سکے گا جو اس ملک کی معیشت کی بات کرے گا، جو اس ملک کے غریب عوام کی بات کرے گا، اور جو اس ملک کی ترقی کی بات کرے گا، اور جو افواج پاکستان کے خلاف بغاوت کی بات نہیں کرے گا۔ ان لوگوں سے اتحاد ہو سکتا ہے، اور معیشت کے بہتری کے لیے ہو سکتا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، سب میں پاکستانی ہو، سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو۔ لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ جب 18 مہینے شہباز شریف صاحب کو ملے، یا پچھلے 5 سال کی اگر آپ حکومت، جب بھی نواز شریف 3 بار رہے، انہوں نے کیا ملک کو ڈیلیور کیا؟ سر یہ وہ تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی انہوں نے ختم کی، بجلی کا بحران انہوں نے ختم کیا، موٹر وے کا جال انہوں نے بچھایا، ایٹم بم انہوں نے بنایا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تقریباً وہ کہا تھا نا کسی نے، شکر ہے یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب نے کہ پاکستان کو آزاد بھی انہوں نے کروایا۔ بالکل یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ ایٹم بم کی جو سب سے پہلی تاریخ اگر آپ اٹھائیں گے تو ذوالفقار علی بھٹو تھے، جن کو اس کی پاداش میں جوڈیشل قتل کر دیا گیا۔ بی بی نے جب ملک کی ترقی کی بات کی تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بات کرتے ہیں وہ غریب کی بات کرتے ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہمارا نعرہ تھا، اس کی سزا تو بھٹو کے خاندان کو ملی، کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے، ہم کہتے تھے غریب آدمی کو جو ہے اس کی خوشحالی دی جائے، اس کے سزا میں بی بی کو بھی قتل کیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل قتل کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی صرف اس لیے اتحاد پہ نہیں جا رہی کہ ہم اتحاد کر کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اتحاد کرنے میں صرف بندر بانٹ ہوتی ہے، ملک کی ترقی یا ملک کو آگے لے جانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اکیلے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم نے نہ کسی کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ ہاں، کل انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، ہم اپنا منشور لے کر آئیں گے، جو ہمارے منشور کے اوپر آئے گا ہم اس کو ضرور ویلکم کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بلکہ اگر بہتر یہ ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن، چاہے ہم اپوزیشن میں جائیں چاہے ہم حکومت میں جائیں، اگر انشاءاللہ ہم حکومت میں آئے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک معاشی پروگرام، لانگ ٹرم پروگرام، انڈسٹریل لانگ ٹرم پروگرام، صحت کا لانگ ٹرم پروگرام، تعلیم کا لانگ ٹرم پروگرام، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا، خارجہ پالیسی کا، دفاعی پالیسی کا ایک بہترین نظام لے کر آئیں گے، اور اس کے اوپر اگر ہم سے سب متفق ہوں گے یا کچھ متفق ہوں گے تو ہم ضرور ان کو ویلکم کریں گے۔ ٹھیک سر۔ لیکن اگر
یہ کہیں کہ وداؤٹ اینی کسی ایجنڈا یا کوئی منشور کے بغیر اور صرف وزارتوں کی بندر باٹ کے لیے ہمارے قریب آنا چاہیں گے تو ہمارے دروازے ان سب کے لیے بند ہیں اور ہم ان کو ابھی سے خدا حافظ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 2/3 میجورٹی سے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگر نہیں آئیں گے تو اپنے ہم خیال جو بھی اتحادی بننا چاہیں گے جو ملک کی معیشت کے لیے بہترین لوگ ہوں گے ان کو ضرور ویلکم کریں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ خورشید شاہ کا بیان, خورشید شاہ نے بھی اسی تناسب میں یہ بیان دیا کہ دیکھیں اتحاد جو ہے وہ اچھے لوگوں سے کیا جا سکتا ہے, نہ کہ جو فوج کے خلاف بغاوت پر اکسائیں, جو فوج کے لیے ہماری عوام کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے کھڑا کریں. یہ تو دیکھیں جو بھی اس قسم کی پالیسی ہے وہ اندرونی اور بیرونی پالیسی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہو گئے بارڈروں پہ, جو حالات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے آپ اس کو کمزور کریں, اپنی افواج کے خلاف کر کے آپ بنگلہ دیش والی پوزیشن میں لائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات جو ہیں جہاں پر بھی ہوں گے ہم اس کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں کئی بار اپنا سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ دیکھیں ہمیں آ کر لڑائی جھگڑوں میں نہیں جانا, ہمیں ملک کی معیشت کو اور ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سب کریں گے. اور یہی ہمارا منشور ہے, یہی ہمارا وہ ہے. باقی ہم اسی لیے اکیلے چلے ہیں کہ ہم تیر سے شیر کا شکار کریں گے. ہم شیر کے شکاری نہیں بنیں گے کہ ساری قوم جو ہے شیر دوبارہ اس کو کھا جائے. ہم ایک تیر سے شیر کو مار دیں گے جس نے قوم کو خون چوسا اور قوم کو برباد کیا, قوم کی معیشت کو تباہ کیا اور اس ملک کے اوپر 3 بار وزیر اعظم بننے کے 4تھی بار کے خواب دیکھ رہے ہیں. آیا مجھے بتائیے کہ اب ان کو وزارت عظمیٰ لے کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک سہیل صاحب, I got your point. So your point is جوان لوگوں کو نئے خون کو آنا چاہیے, جو آئے وہ ٹھیک ہے, ہمارے لیے سب بزرگ ہیں, پیچھے بیٹھے ہمیں گائیڈ کریں. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ آج صحت کی پوزیشن اس کی خراب ہے, سب چیزیں خراب ہیں, لائے وہ بھی کسی جوان نوجوان کی عادت کو جس کے اندر ایک جوش اور جذبہ اور ایک ملک کی تک و دور کے لیے بھاگنے کی صلاحیت ہو, نہ کہ وزارت عظمیٰ لے کے. رائٹ سہیل صاحب, پوائنٹ ٹیکن سہیل صاحب, اجازت دیں ملک کو پھر آپ کیسے اجازت دیں سر, مفتی کفایت اللہ صاحب کو اس امپورٹنٹ پوائنٹ پہ شامل کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب, کے پی کے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ اے این پی, پیپلز پارٹی, جے یو آئی فے میں اتحاد نہیں ہو سکا, پی ایم ایل این میں اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر نہیں ہو سکا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سیاست میں ایک دوسرے کی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, آئی مین سارکاسٹکلی کہہ رہا ہوں میں یہ, کہ ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر گلے لگا لیا جاتا ہے. یہ کیا سیاست میں ہماری روایت ہے مفتی کفایت اللہ صاحب؟ اور آف کورس عورت کی حکمرانی حرام ہے, جو بات کی تھی ہمارے سینیٹر صاحب نے, اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجیے گا سر. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے ہماری گفتگو کی مذمت کی ہے. جی سر, ظاہر ہے وہ ہیں اور وہ میاں صاحب کے خلاف تو بات نہیں سننا چاہیں گے obviously, لیکن یہ تو حقیقت پسند آدمی ہے. یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, یہ نہیں کہا کہ مفتی کفایت اللہ کی بات ہے, اور جو انہوں نے مذمت کی ہے خیر ہم اس کو بھی برداشت کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, تو کوئی کلپ ہوگا یا کوئی اس طرح آڈیو ویڈیو ہوگا یا اس طرح کوئی اخبار میں آیا ہوگا, اگر وہ سامنے لا سکیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. ایسا نہیں ہے, ہماری گفتگو سے ان کو تکلیف ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں, تو انہوں نے جواب کے طور پر ایسا کہہ دیا. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ لڑتے بھی ہو, اتحاد بھی کرتے ہو, تو یہ تو ذمہ دارانہ سیاست کا طرز عمل ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہو تو اپنے جھنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ جاتے ہو, تو آپ کو ایک حصہ دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا, آپ کے اتنے ایم این ایز ہیں. جب حکومت سازی کا موقع آ جاتا ہے پھر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ الیکشن والی تلخی اب نہیں ہوگی, اب ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم اتحاد بھی کر سکتے ہیں. جس چیز کو اپریشیٹ کرنا تھا اس کو آپ نے وجہ نزاع بنا دیا. میں تو سمجھتا ہوں خورشید شاہ صاحب کے بیان کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہم اس تلخی کو آگے نہیں لے جائیں گے, ہمارا جتنا بھی حصہ ہوگا اور حکومت میں تعاون چاہیے ہوگا تو ہم تعاون کرتے رہیں گے. رائٹ میری رائے کمپلیٹ کر لیں سر, کمپلیٹ کر لیں. جی سر, میں ساتھ تھے
माफी चाहता हूँ, तो हमारा आपस में इंतखाबी इत्तेहाद तो था नहीं, हमारा अपना झंडा और एजेंडा है। अब तमाम इन्हें इमरान खान के खिलाफ पीटीएम बना, अब इमरान खान नहीं है, तो हम आपस में एक दूसरे की तारीफ करके जाएंगे। कि मिसाल के तौर पर मैं अब एक जगह खड़ा हूँ, प्रोग्राम से आ रहा हूँ, और मैं मियाँ साहब के और मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान करके आया हूँ, तो क्या मैं तारीफ करूंगा कि मियाँ साहब बहुत अच्छा आदमी है, और आप फिर लोग कहेंगे जब वो अच्छा आदमी फिर आप क्यों खड़े? आपने अपने एजेंडे को बताना है, उन्होंने अपने एजेंडे आवाम को छोड़ देना है। आवाम ने जिसको कबूल किया, फिर वो लोग देखें कि अगर जरूरत नहीं पड़ती तो पोजीशन में जाए, और अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर पिछली तलखियों को साथ में ले जाया जाए, बल्कि नए माहौल पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ठीक, एक दूसरे का ताउन ले जाए। मैं इसको जिम्मेदाराना सियासत से ताबीर करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। व्यूअर्स से मैं यही कहूंगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।